السلام علیکم۔ ایک ملکہ برطانیہ تھی، لیکن ان کی بات آخر پر کرتے ہیں۔ پہلے اس خاتون کی بات کرتے ہیں جو اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ، آخری مغل تاجدار مرزا ابو ظفر بہادر شاہ کی بیوہ تھیں۔ ان کے بارے میں بیگ راج صاحب نے لکھا ہے کہ نواب زینت محل کی عمر ابھی 34 برس تھی جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کیا گیا۔ جواں سال بیٹے جواں بخت مرزا کو تو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا، ننا پوتا بچ گیا تھا، ایک ملازمہ تھی، یہ تھی کل سلطنت۔ ملکہ کو مشورہ دیا گیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون کالا پانی جانے سے بہتر ہے یہاں رہ جاؤ۔ جواب تھا، میرا جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ ہے۔ رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 10 برس اس تنگ و تاریک گراج میں گزارے، حسن جوانی سب ملال میں ملیا میٹ ہو گئے۔ اپنے سامنے اپنے پوتے کو دم توڑتے دیکھا۔ انسانی حقوق کے نام نہاد علم برداروں کے سپوت انگریز کمشنر ڈیوس نے دوائی تک پہنچنے نہیں دی۔ اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر سفاک داروغے سے منت سماجت کرتی رہیں۔ 87 برس کی عمر میں بروز جمعہ 7 نومبر 1862 صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتارا گیا۔ اکیلی ملکہ لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھی۔ انگریز سپاہیوں نے ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی اور جلدی جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا گیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمڈن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونے کا دعوے دار نہیں ہوگا، حالانکہ ورثہ زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے تھے، بعض شہزادے جیل میں بھی ڈالے گئے۔ جو دہلی میں قتل ہونے سے بچ نکلے وہ برما اور ہندوستان کی سرزمین میں رپوش ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے رنگون میں ہجرت کر کے آنے والے مغل شاہی خاندان کے لوگ اپنی دکھیاری ملکہ کو اپنے پاس لے گئے، جو روکھی سوکھی کھاتے پہلے ملکہ کو پیش کرتے، عزت و تکریم سے پیش آتے، لیکن غم کیسے کم ہوتا۔ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کی حالت کو یاد کرتیں، خود گریا کرتیں اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آہیں بھرتیں۔ اسی عالم حزن میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بھی بادشاہ حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ بعد ازاں چندہ جمع کر کے درگاہ بنا دی گئی۔ آغاز بھی وفا، انجام بھی وفا۔ کہتے ہیں کہ اس درگاہ پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ حضور اور ملکہ زینت محل کی مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مغل ملکہ کے ساتھ یہ سلوک برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہوا۔ برطانوی ملکہ اور مغل ملکہ دونوں کی شادی 1840 میں ہوئی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ شاہی کروفر کے ساتھ وہ زیورات پہنتی تھیں جو ملکہ زینت محل کو شادی کے وقت بادشاہ سلامت نے تحفے میں دیے تھے، جنہیں 1857 میں لال قلعے کی لوٹ مار کے دوران انگریز فوجیوں نے ملکہ زینت محل سے چھینا تھا۔ یہ نادر زر و جواہرات ملکہ الزبتھ دوم بھی پہنتی رہیں۔ وہ کوہ نور ہیرا اپنے تاج میں سجاتی تھیں جسے بر صغیر سے ہتھیایا گیا تھا۔ ملکہ کی ذاتی ملکیت میں مغل خاندان سے لوٹی ہوئی دولت بھی شامل ہے۔ ملکہ الزبتھ کو سرکاری طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن ملکہ زینت محل کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بغیر شاہی پروٹوکول کے زندہ رہیں گی۔ یہ بھی سنا ہے کہ غلام پاکستانی قوم کا پرچم اس ملکہ کی موت کے غم میں سرنگوں رہے گا جو عالمی استعمار کی علامت تھیں اور جس کے ہاتھ لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگے تھے۔ ارشد عباس ذکی کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اب غلاموں کے بھی غلام ہوئے، صاحب اقتدار تھے ہم تو۔